ویلکم ٹو ڈیلی اوپینین۔ آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے وہ ہے وائی اٹ از سو ڈیفیکلٹ ٹو ریفارم لوکل گورنمنٹ ان پاکستان۔ یہ دردانہ نجم نے لکھی ہے کہ پاکستان میں لوکل باڈی گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں مشکل ہے۔ اچھا، اب اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا آپ کو سمجھائے کہ لوکل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جب ایک فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اپنا پاور جو ہے وہ ڈیوالو کرے لوکل لیول تک، تحصیل تک اور یونین کونسل تک۔ اس کو ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ یا لوکل باڈی سسٹم۔ انٹروڈکشن میں کیا لکھتے ہیں کہ بہت سے ڈیسیجن لیے لوکل باڈی الیکشن کے حوالے سے ہماری حکومتوں نے، اور ایک بھی حکومت نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا کہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ نافذ کرے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس عمران خان جو ہے، جو اپوزیشن میں تھے، انہوں نے بتایا تھا اور اس بات پر زور دی تھی کہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ کتنا فائدہ مند ہے ایک گورنمنٹ کے لیے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد اب تک 2.5 سال 3 سال گزر گئے، لیکن وہ بھی ناکام رہے کہ کس طرح لوکل باڈی سسٹم جو ہے لوکل باڈی سسٹم کے ذریعے پاور کو ڈیوالو کرے۔ اچھا، اب جو ہمارے تجزیہ کار ہے وہ اس سے کچھ ریزن بیان کرتے ہیں کہ یا تو ہمارا بیوروکریسی جو ہے وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہی کہ وہ پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ اپنا پاور جو ہے وہ شیئر کرے۔ دوسرے ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ پولیٹیشین ہمیشہ سے اور اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ پولیٹیشین جو ہے وہ قصداً یہ کام کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو پاورٹی میں رکھ کے، غربت میں رکھ کے، اور خود کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے مال بٹورتے رہے، کیونکہ جب ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ تعلیمی لحاظ سے وہ معاشرہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک معاشرہ تعلیمی لحاظ سے پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر وہ جو پولیٹیشین ان پر مسلط ہے ان سے وہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کرپشن کہاں سے کی، آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے جمع کیا۔ تو اسی طرح ایک رائے یہ بھی ہے کہ پولیٹیشین قصداً یہ کام کرتے ہیں کہ بڑی پاپولیشن کو پاورٹی میں رکھے۔ اب لوکل باڈی سسٹم کی کچھ ہسٹری ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تو فرسٹ لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ 1958 مارشل لاء جو ایوب خان نے لگائی تھی بس اس پر آیا۔ اب اس لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ اس نے لگایا تھا، انہوں نے سینٹرل اور پروونشل اسمبلی جو ہے وہ ڈسبینڈ کر دیے تھے۔ اسی طرح برٹش کے زمانے کی طرح جنرل ایوب خان نے لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ اس طرح نافذ کیا تھا کہ بیوروکریسی اور ڈپٹی کمشنر وہ لوکلی معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ پھر آتا ہے جنرل ضیاء الحق کی رجیم 1977 سے 1988 تک، وہ بھی جنرل ایوب خان کی طرح لوکل باڈی سسٹم جو ہے لائے تھے۔ 1988 سے 1999 تک ڈیموکریٹکلی مطلب 4 جمہوری حکومتیں آئی، لیکن چاروں جمہوری حکومتیں ناکام رہی، کیونکہ وہ اس بات پر مطلب وہ اس طرف بہت کم توجہ دے رہی تھی اور زیادہ توجہ اپنی پاور کی طرف دے رہی تھی کہ کس کے ساتھ الحاق کرے اور اپنا حکومت بچائے۔ نیکسٹ جو رجیم آتا ہے وہ جنرل مشرف کا ہے، جو بعد میں پریزیڈنٹ بھی بنا،
انہوں نے پاور کو اس طرح شیئر نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ قائم کیا نان پارٹی بیس کے ذریعے۔ سملرلی 18 امینڈمنٹ جو ایٹین ترمیم ہے، اس ترمیم نے پاکستان کا جو گورننس ہے اس کو فیڈرل اور پروونشل کے درمیان تقسیم کیا، اور اس بات کو لازمی قرار دیا کہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ جو ہے وہ ختم کر کے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 اور پارٹ 2 قائم کیا جائے۔ اسی طرح 53 آئٹمز کا جو کنٹرول ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس رہا، 18 آئٹمز کا جو کنٹرول ہے وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے پاس رہا۔ اسی طرح باقی جو کنٹرول ہے، باقی جو آئٹمز کی جو کنٹرول ہے وہ ریجنل گورنمنٹ کے پاس رہا۔ انہوں نے اس ترمیم کے ذریعے جو ریسٹرکچرنگ ہے وہ قائم کیا۔ ڈسٹرکٹ، تحصیل اور یونین کونسل کا آغاز ہوا اس ترمیم کے ذریعے، جس کے وجہ اور یہ آرٹیکل 140A آف کانسٹیٹیوشن میں شامل ہے۔ اب لوکل باڈی سسٹم کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پبلک ڈیلیوری میں بہت ہی اہمیت دیتی ہے، کیونکہ جب لوکلی گورنمنٹ موجود ہوتا ہے تو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، پینشن سکیم وہ اچھا ہوتا ہے، اور جس طرح بیماریاں ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سے طوفانیں اور فلڈنگ سسٹم جو ہے اس میں یہ بہت ہی مددگار ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح لوکل باڈی الیکشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو سٹرینتھن کرتی ہے۔ اگر ایک پارٹی لوکلی کسی کی مدد کرتی ہے تو یہ بظاہر اس کی لیڈر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ان کی لیڈر کا کام ہے، یہ ان کی پارٹی کا کام ہے۔ اسی طرح یہ اپنے ورکر کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے فنکشننگ میں دخل اندازی کرے۔ کنکلیوژن جو ہے وہ یہ ہے کہ لوکل باڈی گورنمنٹ جو ہے اس کے ہم ڈینائبل نہیں ہے، اس کی امپورٹنس سے ہم انکاری نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے ایک گورنمنٹ میں ایک کنٹری میں ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے۔ تھینک یو۔